بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، امت کی علمی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو چند بڑے مباحث، چند وہ مارکت الآراء مسائل جن پر امت کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور کتابیں لکھیں، ان پر غور و خوض کیا، ان میں سے اولین مسئلہ یہی تھا کہ قرآن اور حدیث کا باہمی ریلیشن کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو قرآن مجید کا مدعا مضمون اس میں نسخ پیدا کرتی ہیں، اس میں کہیں ترمیم کر دیتی ہیں، اس کی کہیں تحدید کر دیتی ہیں۔ اس مسئلے کو، اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے مینیج کیا جائے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر بھی وجود میں آئے۔ اس مسئلے کو خود قرآن کی روشنی میں دیکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، یہ الجھن لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حزب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو کچھ ہماری امت کی علمی تاریخ اور بڑی زندہ جاویداں اور بڑی روشن علمی تاریخ ہے، ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، بڑے عبقری اور نابغہ علماء پیدا ہوئے، ان سب کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے اس باہمی ریلیشن کو دریافت کریں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا علمی مسئلہ تھا کہ جس پر علماء کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا اور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصول کے مباحث میں سب سے بڑی بحث یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے کلام کی حیثیت سے نازل کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے۔ ہم جب اس قرآن کو کھولتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ اپنی ایک حیثیت بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، اسی کی بنیاد پر حق و باطل کے فیصلے ہوں گے، یہی اختلافات میں حکم ہوگا۔ یہ بحث ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ جب انسان ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اب اس کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان ہو رہی ہے اور وہ قرآن پر اثر انداز ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ یہ کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کی جو حیثیت ہے وہ خود اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے۔ عقل مانتی ہے کہ یہی حیثیت ہونی چاہیے، علم تسلیم کرتا ہے کہ اس سے مختلف حیثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری جانب اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ کتاب اس پر نازل ہوئی ہے، اور ہم اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جو دین کا تنہا ماخذ ہے۔ تو اب محمد الرسول اللہ کی نسبت سے ایک بات بیان ہو گئی، یعنی کسی راوی نے، کسی شخص نے، کسی صحابی نے، کسی صحابی سے تابعی نے، کسی تابعی سے تبع تابعی نے آگے یہ بیان کیا ہے کہ فلاں مسئلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی کو آپ حدیث کہتے ہیں نا۔ اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا۔ ہم کئی مرتبہ یہ تنقید کر چکے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیا، قرآن کو ایک منظم مرتب صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اس وقت بھی اسی صورت میں بیان ہی جس طرح پیش کیا گیا تھا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں صورتیں ہیں، اس میں آیات ہیں، اس میں ایک نظم ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کن بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وہ سنت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی۔ سنت میں اور قرآن میں تو کسی جگہ کوئی تصادم یا تضاد پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ دونوں اپنی جگہ مستقل بذات ہیں، اور قرآن مجید نے جو مقدمات قائم کر دیے ہیں انہی کی روشنی میں وہ سنت آگے جاری کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ طے کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے دین کو جاری کریں گے اپنی امت میں، فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِوا۔ یہ کہہ دیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس حیثیت سے وہ اس میں اضافہ بھی کریں گے، اور کسی چیز کو ایک جاری عمل کی حیثیت سے اس امت کے نظم کا حصہ بنا دیں گے۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی بحث نزاع کی گنجائش پیدا نہیں ہوتی۔ ان دونوں چیزوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ عمومی تبلیغ کا ہے، یعنی اگر قرآن مجید تھا تو اس کو پڑھا گیا، اس کو لوگوں کو سنایا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، لوگوں نے اس کو مصاحف کی صورت میں لکھا، اس پر بھی ہم بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اگر سنت تھی تو اس کو جاری کیا گیا، اس پر لوگ عمل پیرا ہو گئے، نمازیں لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، روزے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے، حج و عمرہ کے لیے لوگ نکلے، یعنی وہ ساری چیزیں جو سنت کی حیثیت سے تھیں وہ لوگوں میں معمول کی چیزیں بن گئیں، ان کو اپنا لیا گیا، انہیں اختیار کر لیا گیا۔ یہی پورا دین ہے،
یعنی دین کو اگر آپ جامع طریقے سے بیان کرنا چاہے تو وہ انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک قرآن اور ایک وہ سنت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے دین کی روایت کے پس منظر میں اس میں تجدید کر کے اس میں بعض اضافے کر کے اس کو جاری کر دیا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے وہ فطری طور پر پیش آئی ہے اور مسائل بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ سنت جاری کر رہے ہیں، جب قرآن لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ ایک زندہ شخصیت کے طور پر ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ وہ کسی وقت آ کے قرآن سے متعلق کوئی بات پوچھتے ہیں، کسی وقت سنت کے بارے میں کوئی بات معلوم کرتے ہیں، کسی وقت کسی چیز کی شرح و وضاحت کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، کہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی وضاحت کے لیے کوئی خطبہ دیتے ہیں، کسی وقت لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، کہیں کوئی تنبیہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ وجود میں آ رہا ہے، یعنی یہ قرآن سنت کے بعد ہے، لیکن بہرحال خدا کے پیغمبر کی وساطت سے وجود میں آ رہا ہے۔ ٹھیک۔ آپ کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہو رہا ہے، آپ کے عمل سے ایک نمونہ سامنے آ رہا ہے، تو لوگ اس کو بھی لپک کر لیں گے۔ ہم کئی مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس سے بے اعتنائی برتی جائے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، آپ کا عہد پانے کی سعادت مجھے یا آپ کو حاصل ہو تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی قرآن مل گیا الحمدللہ، سنت جاری ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت گفتگو فرما رہے ہیں، کسی وقت کوئی ہدایت دے رہے ہیں، کسی وقت کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی وقت ہماری کسی غلطی پر تنبیہ کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے پیغمبر سے مل رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا علم ہے، اللہ کے پیغمبر کے اجتہادات ہیں، اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے دین کو لوگوں کو اطلاق کر کے دکھایا ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ خود بھی دین پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں کیا کر رہے ہیں، باہر کیا کر رہے ہیں، جنگ میں کیا کر رہے ہیں، حکومت کے معاملات میں کیا کر رہے ہیں۔ اس سے جو ذخیرہ سامنے آتا ہے، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ ٹھیک۔ ہمارا دین قرآن و سنت میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اس میں نہ کسی کمی کی کوئی گنجائش ہے، نہ کسی زیادتی کی کوئی گنجائش ہے، لیکن یہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تاریخی ریکارڈ میں منتقل ہو رہی ہیں، لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا کہ انہیں بیان نہ کریں۔ اگر میں مل کے آؤں گا، آپ مل کے آئیں گے تو آ کے شوق سے بیان کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، کس بستی میں لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ فلاں آدمی آیا ہے، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس نے آپ کی باتیں سنی ہیں، تو وہ یہ چاہیں گے نا کہ ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں، وہ سوالات کریں گے۔ اس سے جو ذخیرہ وجود میں آتا چلا گیا، اسی کو آپ اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تاریخی ریکارڈ ہے جو ترتیب پا رہا ہے۔ جب ہم نے اس تاریخی ریکارڈ کو جمع کرنا شروع کیا تو شروع میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والی باتیں، صحابہ کرام کی اپنی تصریحات ایک ہی جگہ بیان ہو جاتی تھی، ٹھیک، لیکن بتدریج دونوں کے لیے الگ الگ اصطلاحیں اختیار کر لی گئیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کے لیے حدیث کا لفظ اختیار کر لیا گیا، اور صحابہ کرام کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کے لیے آثار کا لفظ اختیار کر لیا گیا۔ ٹھیک۔ یہ علم جب شروع ہوا تو آپ اس کی ابتدائی کتابیں دیکھیے، مصنف عبدالرزاق کو دیکھیے، مصنف ابن شیبہ کو دیکھیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ تفریق نہیں کی جاتی، لیکن بعد میں لوگوں نے یہ تفریق کرنا شروع کر دی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی کافی بڑی تعداد میں مرتب ہو گیا۔ یہ جو ذخیرہ سامنے آئے گا تو جہاں جہاں کسی نے کوئی بات بیان کی ہوگی، ظاہر ہے رسول اللہ کی نسبت سے بیان کی ہے، اگر قرآن مجید میں وہ چیز زیر بحث آ چکی ہے اور اس سے متعلق کوئی فہم میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، نہیں لگتا ہے کہ یہ تو دو متضاد باتیں بیان ہو گئی ہیں، قرآن ایک بات کر رہا ہے، اس روایت میں ایک بالکل دوسری بات ہے، یا قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ تو اطلاقی نوعیت کی ہے، اس میں کوئی قید لگا دی گئی ہے، یا قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ تو عموم کی نوعیت کی ہے، اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو علم کے سامنے یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اب کیا کیا جائے، یعنی یہ جو کچھ ہے کیا اس کو رد کر دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ ایک بالکل ہی بےمانی رویہ ہوتا، یعنی یہ چیز تو آپ ایک عالم کے معاملے میں نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ کہ خدا کے آخری پیغمبر کا علم، خدا کے آخری پیغمبر کا عمل، خدا کے آخری پیغمبر کی سیرت، خدا کے آخری پیغمبر کا اسوہ حسنہ،
اس کو کس طریقے سے اٹھا کر ایک طرف رکھا جا سکتا تھا. تو اہل علم نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، سرآنکھوں پر رکھا اور یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی اگر کہیں ایسا ہوتا ہے. آپ اس سارے ذخیرے کو دیکھیں، اب تو ہمارے پاس کوئی 70,000 کے قریب یا اس سے زیادہ روایات ہیں. سارے ذخیرے کو دیکھیں، اس میں کوئی 20-25 مقامات ایسے آتے ہیں جس میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی بہت بڑی روایات کا ذخیرہ تو وہ ہے کہ جس کو محدثین نے تنقیح کر کے سند کے لحاظ سے ہی قابل قبول قرار نہیں دیا. اچھا، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اس میں تو جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہی قابل اعتماد نہیں ہیں، لہذا یہ روایتیں یا ضعیف ہیں یا یہ موضوع ہیں، انہوں نے نکال دی. لیکن جو صحیح یا حسن کے درجے کی روایات سامنے آ گئیں، یہ بھی اصطلاحات ہیں، ان کو اپنے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ یہ اس معیار پر پوری اترتی ہیں، اب انہوں نے ان کو الگ سے ترتیب دینا شروع کر دیا. بخاری نے کیا، مسلم نے کیا، جن کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان میں زیادہ تر اسی طرح کی روایات کا انتخاب کیا گیا، اگرچہ دوسری طرح کی روایات بھی دوسرے تیسرے درجے کی کتابوں میں موجود ہیں. موجودہ زمانے تک یہ کام اسی طرح ہو رہا ہے. ہمارے اس زمانے میں عبداللہ اعظمی صاحب نے بہت ہی عمدہ کام کیا اور سارے یہ صحیح حسن کے ذخیرے کو ایک اور مجموعے میں مرتب کر دیا ہے. تو مسلمان امت ہمیشہ سے یہ کام کرتی رہی ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں مسئلہ چند جگہوں پر پیدا ہوتا ہے. 10-20 مقامات ہیں کہ جن میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. اس میں یہ عرض کر دوں کہ ان مختلف طریقوں کا تو ہم یہاں جائزہ نہیں لے سکتے. میرا اس معاملے میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دقت نظر کے ساتھ تدبر کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر جو کلام ہے اس کے بعض مضمرات ہوتے ہیں جو عامی کی نگاہ میں نہیں آتے. اچھا، یعنی جس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں ہم بیان نہیں کرتے، وہ قرائن سے متعین ہو جاتی ہیں. ٹھیک، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو اس کا عقلی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بات بھی مانی جائے. درست. اگر آپ اس بات کو پڑھیں یا وہ آپ کے سامنے الفاظ میں آئے تو الفاظ کی دلالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تخصیص ہونی چاہیے، یہاں کوئی تحدید ہونی چاہیے. اس کو اہل علم ایک بڑی خوبصورت تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو ہمارے کلام کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بعض چیزیں جڑ جاتی ہیں. اچھا، کچھ استثناءات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تخصیصات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو دریافت کرنے کا کام ایک عالم کرتا ہے. یعنی وہ آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا یہ عقلی تقاضا تو گویا اس کے ساتھ ہی موجود ہے. اس میں تو یہ استثناء کو ماننا اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ضروری ہو گیا ہے. اس پر یہ تخصیص عائد ہونی ہی چاہیے. تو یہ کلام کا تقاضا ہوتا ہے، کلام کے مضمرات ہوتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے حقائق ہوتے ہیں، اس کے غوامض ہوتے ہیں. ان کو کھولنے کا کام علماء بھی کرتے ہیں. یہ آج تک جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی ہیں. یہی کام سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو اس میں جو 10-20 چیزیں یہ مسائل پیدا کرتی ہیں ان کے بارے میں پھر یہ ضروری ہے کہ تدبر کر کے دیکھا جائے. یعنی یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کی جس آیت سے، قرآن مجید کے جس حکم سے متعلق وہ بات کہی گئی ہے، کیا وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ کلام کا مضمر ہے تو سرآنکھوں کے اوپر، اور اگر کسی وجہ سے یہ تعلق واضح نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد اس کو راویوں کے سپرد کر دینا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، پیغمبر کی سنت میں کوئی تغیر نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اصل دین ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے. یہ سب چیزیں انسانوں نے سن کر بیان کی ہیں. کہیں سننے میں غلطی لگ گئی ہے، کہیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، کہیں روایت بالمعنی کا طریقہ اختیار کیا ہے، لفظ کے انتخاب میں غلطی لگ گئی ہے. تو اس معاملے میں دونوں چیزیں ہوں گی. پہلے مرحلے میں آخری درجے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ جانیں کہ اس کے کسی مضمر کو تو یہ چیز بیان نہیں کر رہی، اس کے کسی خاص پہلو کو تو نمایاں نہیں کر رہی، اس کے بارے میں کسی ایسی حقیقت کی طرف توجہ تو نہیں دلا رہی جو الفاظ سے اس طرح بظاہر ہمیں نکلتی محسوس نہیں ہوتی. لیکن غور کریں تو اس کے سیاق میں، سباق میں اس کے دلائل موجود ہیں.
پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے. اگر آخری درجے میں یہ کوشش ناکام ہو جائے تو قرآن میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی, قرآن میں کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا, قرآن کے کسی مطلق پر کوئی قید نہیں لگائی جائے گی, قرآن کے کسی عموم میں کوئی تخصیص نہیں پیدا کی جائے گی, بلکہ روایت کو راویوں کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک, ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا کہ نوعیت مسئلہ کیا ہے اور اس معاملے میں جو کچھ رویہ اپنایا گیا اس رویے کا پس منظر کیا ہے, کیونکہ لوگ یہ بات کوئی بالکل سادہ سی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہی میں نے کہی. اگر رسول اللہ سے منسوب کوئی بات آ رہی ہے بظاہر قرآن و سنت سے مختلف ہے تو اب ہمیں آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. حل کیسے کرنا ہے اس کا آپ نے اپنا زاویہ بتایا. چند چیزیں چاہتا ہوں مزید توضیح فرمایا آپ اس کی. پہلی بات یہ کہ کیا یہ معاملہ خود صحابہ کرام کو بھی پیش آیا, چونکہ اب ہمیں تو صحابہ کرام کے ذریعے سے روایات اور احادیث مل رہی ہیں, کیا صحابہ کے مابین خود مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, سیدہ عائشہ ہیں, ام حبیبہ ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ابو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان تمام لوگوں کا کوئی باہمی رویہ بھی ہمیں سامنے آتا ہے کہ کوئی بات کسی نے بیان کی اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر دی, اور دوسری طرف سے یہ چیلنج درپیش ہوا کہ قرآن یا دین کے مجموعی نظام فکر سے کوئی چیز ٹکراتی ہوئی نظر آئی تو اس کو وہاں پر خود صحابہ میں سے آپس میں بھی کسی نے کاؤنٹر کیا؟ یقیناً اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. سیدنا عمر کے ہاں موجود ہیں, سیدنا ابو بکر کے ہاں موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ کے ہاں موجود ہیں. اچھا, ام المومنین تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک جید عالمہ ہے. یعنی جس طرح وہ جانتی ہیں, جس طرح وہ سمجھتی ہیں, جس طرح وہ استدلال کرتی ہیں, میرا خیال ہے کہ قیامت تک خواتین اس پر فخر کر سکتی ہیں. اچھا, یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عمر کوئی معمولی شخصیت ہے, صحابہ کرام میں ان کا جو مقام ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. وہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں, ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر, ان کو عبادلہ ثلاثہ میں شمار کیا جاتا ہے, بڑے علماء میں سے ہیں, اسی روایت کو وہ بیان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بعض صحابہ ہیں جو اسے بیان کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے, یہ صحیح روایتوں میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے, ابھی میں نے اس پر کام کر کے اس کے بہت سے پہلوؤں کو واضح کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سنا, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس وقت تم روتے ہو تو اس کے نتیجے میں میت کو عذاب ہوتا ہے. اچھا, یعنی میت کے مرنے پہ وہ رسا جو روتے ہیں, عام طور پر پیچھے لوگ روتے ہیں, بیان کرتے ہیں, جزا فضا کرتے ہیں, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وہ بعض دوسری روایتوں میں بھی بیان ہوا ہے, جب آپ نے پسند نہیں فرمایا تو کسی موقع کے اوپر کوئی بات کہی جس کو سیدنا عمر نے اس طریقے سے بیان کیا, اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, اسی طریقے سے بعض دوسرے صحابہ نے بیان کیا. اب یہ چیز جب سیدہ کے سامنے آئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا, بہت خوبصورت جملہ ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے, لیکن بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. بات اس طرح نہیں تھی. یعنی اس کا موقع انہوں نے بیان کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات اس سے بالکل مختلف کہی تھی, لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ دیکھو ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں رو رہے ہیں اس پر تو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے یا وہ اللہ کی گرفت میں ہے, اور ادھر ان کا حال یہ ہے کہ جزا فضا کر رہے ہیں. تو یہ دو الگ الگ باتیں تھیں جن میں علت و معلول کا رشتہ پیدا کر دیا. یہ رشتہ در حقیقت سننے کی غلطی سے پیدا ہوا ہے, تو بتایا انہوں نے. اسی طریقے سے جب بعض لوگوں نے مزید اس بات میں ان سے کچھ سوالات کیے تو انہوں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا اور یہ کہا کیا تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کمایا ہے, وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رونے والے یہاں روئیں اور ان کی وجہ سے کسی کو عذاب دیا جائے. تو اس طرح قرآن سے انہوں نے استدلال کیا. اسی طرح کا معاملہ اس وقت پیش آ گیا کہ جب لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, تو انہوں نے قرآن ہی کی روشنی میں اس کے اوپر شدید تنقید کی. یہ بتایا کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جن آیات سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ان کی یہ وضاحت فرمائی تھی. اب ظاہر ہے وہ بھی ایک روایتی بیان کر رہے تھے, یہ بھی ایک روایتی بیان کر رہی تھیں, لیکن قرآن کی روشنی میں انہوں نے تنقید کر کے بتایا کہ یہ اصل صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ان کی یہ بات ظاہر ہے قرآن مجید کے بھی بالکل مطابق ہے. قرآن مجید نے سیدنا موسیٰ کو جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی
کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہی کہا ہے. اسی طرح ایک اصول بیان کیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، ان کے حوالے انہوں نے دیے. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، اور یہ بتایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا تو اس پر جلیل القدر صحابہ نے تنقیحات کیں، سیدہ نے تنقیحات کیں، اور بہت سے موقعوں کے اوپر مقابل کی روایت پیش کر کے بات سمجھا دی، بہت سی موقعوں پر بات کا مدعا واضح کر دیا، اور کسی موقع پر یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب اس معاملے میں یہ بات کہہ چکی ہے، یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں کی جا سکتی، تم کو سننے میں غلطی لگ گئی ہے. یہ اس وقت براہ راست ہو رہا ہے. ہمارے پاس جو روایات پہنچی ہیں وہ تو 3-4 واسطوں سے پہنچتی ہیں. یعنی صحابہ کرام نے ایک بات بیان کی، صحابہ کرام سے تابعین نے ایک بات سنی، پھر تبع تابعین نے سنی. ہمارا جو علم رجال ہے اس کے ماہرین تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں تو خیر تنقید ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھی، لیکن تابعین کے حالات احوال سے وہ کسی حد تک واقف ہوئے اور انہوں نے اس فن کی بنیاد رکھی. یعنی اب روایت کو سند کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. اس کی روشنی میں یہ سارے کے سارے اصول جن کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ برتے جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہے، کس زمن میں بیان ہوئی ہے، کیا سیاق ہے، کیا سباق ہے. لیکن یہ بات کہ آخری درجے میں اللہ کی کتاب کی برتری قائم رہے گی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی قرآن مجید کو نہ کوئی چیز منسوخ کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز باہر سے آ کے تغیر کر سکتی ہے، نہ اس کے کسی عموم کی تخصیص کر سکتی ہے، نہ اس کے کسی مطلق پر کوئی قید لگا سکتی ہے. یعنی مطلق میں اگر کوئی قید چھپی ہوئی ہے تو اس کو بیان کرے گی، عموم میں اگر کوئی تخصیص پوشیدہ ہے تو اس کو نمایاں کر دے گی، لیکن باہر سے آ کے یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، بہت خوبصورتی خان صاحب نے بتایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بتائیے گا کہ یہ جو چند اصطلاحات آپ نے بھی بولی، نسخ، تحدید یا تخصیص، عام طور پہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کے اندر کوئی بات بیان ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر کے، اس میں ترمیم کر کے یا اس کی تحدید کر کے لوگوں میں بیان کر دی. تو اس سے قرآن کی حیثیت پہ کوئی حرف نہیں آیا. قرآن میں وقتی نوعیت کی کچھ چیز تھی، بیان ہوئی، اس میں مزید اضافہ. پرابلم کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات منسوخ ہو گئی تو اس سے قرآن کی حیثیت میں کیا پرابلم پیدا ہوتا ہے؟ قرآن فرقان ہے، قرآن میزان ہے، قرآن حکم ہے. قرآن مجید کو اس کے باہر کی کوئی چیز کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا ہے. اس کے باہر کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. یعنی یہ بات اگر کہنی ہے تو یہ کہی جائے گی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حکم میں تغیر کر دیا، کوئی رخصت دی تھی اس کو واپس لے لیا، کسی معاملے میں لوگوں کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے رخصت دے دی. یہ قرآن خود کرے گا. اور قرآن مجید میں اس طرح کے بعض معاملات ہوئے ہیں. قرآن مجید میں جو شریعت ہمیں دی گئی ہے اس میں وقتی نوعیت کی تدابیر بھی ہیں. جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور عام طور پر منافقین اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ملنے کے لیے آئے گا وہ پہلے صدقہ کرے گا، اللہ کی راہ میں انفاق کرے گا. ظاہر ہے کہ یہ وقتی نوعیت کی ایک تدبیر تھی. آپ دیکھیے جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس کے فوراً بعد اشفقتم، یعنی تمہیں یہ حکم بہت گراں گزرا تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اصلاح ہو گئی، توجہ ہو گئی، تنبیہ ہو گئی. ایک وقتی نوعیت کی تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمائی، منافقین کو توجہ ہو گئی، اہل ایمان بھی متنبہ ہو گئے، اس کے بعد حکم ختم کر دیا گیا. تو قرآن مجید میں تو یہ چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب کے طور پر آیا. اس نے لوگوں کے ساتھ بات کی. وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون بیان ہوا ہے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہ ضابطے بیان ہو رہے ہیں، ان کو ایک جدوجہد میں ڈالا گیا ہے. انہوں نے خدا کے پیغمبر کے ساتھ مل کر وہاں خدا کی دینونت کے ظہور میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے لیے انہیں تلوار اٹھانی پڑی ہے، بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور آپ کے گھرانے کو بہت سی اذیتیں درپیش ہوئی ہیں. یہ سارے معاملات قرآن میں زیر بحث آئے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے حالات کے لحاظ سے بعض احکام دیے اور ان میں تغیرات بھی کیے ہیں. لیکن یہ بات کہ باہر سے کوئی چیز آ کے قرآن پر اثر انداز ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب یہ پرابلم پیش آ جائے، پرابلم سامنے آ گیا کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہوئی ہے اور لوگ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی دوسری بات بیان کر رہے ہیں، تو اس پرابلم کو اپروچ کرنے کا جو آپ کا زاویہ نظر ہے، جو آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا، وہ یہ کہ خود کلام کا جائزہ لے کے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلام کے اندر کوئی ایسا مضمر، کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، کوئی امیونٹی، کوئی استثناء اس کے اندر تو نہیں رکھ دیا گیا. میں چاہتا ہوں ذرا عام زبان، عام حالات میں جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں
اس کی مثال سے آپ سمجھائیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ کیا گفتگو کرتے ہوئے کچھ چیزیں مقدر عام حالات میں بھی ہم رکھ دیتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی استثناء سامنے آئے تو اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے؟ ہر وقت ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو بھائی اپنی بات ہر شخص پر واضح کر دی ہے. اب آپ سنتے ہی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر شخص سے مراد یہاں دنیا کا ہر شخص نہیں ہے. یعنی اگرچہ الفاظ عموم کے بولے گئے، اگر آپ لغت میں دیکھیں گے ہر اور شخص اور دونوں سے ایک ترکیب بنائیں گے ہر شخص، تو آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کا مطلب تو یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ایک ایک آدمی جو آج موجود ہے وہ بھی، جو کل پیدا ہوگا وہ بھی، جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا وہ بھی. لیکن کیا ہم جب بولتے ہیں تو ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عموم تھا اگرچہ الفاظ کی حد تک، لیکن اس کے اوپر یہ قید لگی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جن کے ساتھ مجھے معاملہ پیش آیا ہے، جن کو میں نے پڑھا ہے، جن کو میں نے پڑھایا ہے، جن سے میں نے بات کی ہے، جو میرے سننے والے ہیں، تو یہاں ہر شخص پر یہ ساری کی ساری تخصیصات عائد ہو گئی. اسی طرح میں کسی موقع پر اپنے طلبہ سے یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے ہر آدمی کو کل وقت پر پہنچنا ہے، جو نہیں پہنچے گا اس کو 10 روپے جرمانہ کر دیا جائے گا. ٹھیک. اب میں نے یہ بات کہہ دی. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز مضمر ہے، عقلی طور پر مضمر ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کسی کو حادثہ پیش آ گیا، تو کیا اس کو بھی جرمانہ کیا جائے گا؟ تو یہ میرے کلام کا وہ عقلی تقاضا ہے کہ جس کو ہر آدمی خود ہی سمجھتا ہے. ٹھیک. 2 لمحوں کے اندر یہ بات طے ہو جاتی ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اگر ہم اپنے کلام پر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے ہی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کو سمجھنا، اس کے قرائن بتانا، اگر کوئی عقلی پہلو ہے تو عقلی استدلال سے واضح کرنا، اگر کوئی زبان کا پہلو ہے تو زبان کے لحاظ سے واضح کرنا، یہ سب چیزیں آپ دیکھیے کہ آگے کوئی بحث آئے گی تو میں اس میں آپ کو مثالیں دے کے بتاؤں گا کہ ہم بعض اوقات الفاظ استعمال کرتے ہیں معنی کے لحاظ سے وہ اپنے اندر عموم رکھتے ہیں. مثلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 4 دن سے تو گوشت ہی کھا رہے ہیں. ہمارے ملک میں جب ہم یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں کوئی اس کے یہ معنی نہیں لے گا کہ مچھلی کھا رہے ہیں. حالانکہ مچھلی بھی گوشتی ہوتی ہے. مچھلی بھی گوشتی ہوتا ہے. ہاں صحیح. ایسا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لفظ عام ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر استعمال ایک تخصیص پیدا کر دیتا ہے، موقع کلام کوئی تخصیص پیدا کر دیتا ہے. ان کو سمجھنے سمجھانے کا کام یہ اہل علم کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آپ باہر سے کوئی چیز لے کے آ جاتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے جو لفظ آپ نے بولا ہے یہ اس کا تقاضا ہے، جو جملہ آپ نے استعمال کیا ہے یہ چیز اس کے اندر چھپی ہوئی موجود ہے، جو سیاق کلام ہے وہ اس کا تقاضا کر رہا ہے. عقلاً یہ چیز ایسے ہی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر جب میں نے آپ سے کہا کہ میں جب یہ کہوں گا کہ میرے طلبہ کل آئیں اور اسی وقت پر آئیں ورنہ 10 روپے جرمانہ ہوگا، تو اس میں یہ عقلی اختصاص یا عقلی استثناء چھپا ہوا ہے کہ وہ آدمی جو بیمار ہو جائے، جس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، یہ حکم اس سے متعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ اس سے متعلق نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں کے قانون میں بھی زیر بحث آتی ہیں. جس وقت آپ آئین کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، قانون کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں کبھی بحثیں سنیں وہاں بھی یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. تو کسی کلام کے مضمرات، کسی کلام میں چھپے ہوئے حقائق وہ بالکل استدلال سے واضح کیے جا سکتے ہیں. ان کو واضح کرنے کا کام یہ اہل علم کو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں دونوں طریقے ہوتے ہیں. یعنی خود قرآن پر آپ غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات ہمیں حدیث سے معلوم ہو رہی ہے اس میں اور قرآن کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کا کوئی مضمر ہے، کوئی چھپی ہوئی بات ہے، کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے، کوئی الفاظ سے ماورا عقلی تقاضا ہے، اس کو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیا گیا. ٹھیک. یہ ہو جاتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو آپ روایتوں پر غور کرتے ہیں، اس کے اندر وہ تخصیصات موجود ہوتی ہیں. یعنی بات بہت عموم سے بیان ہو گئی لیکن جب آپ غور کرتے ہیں، سب روایات کو جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ تخصیص کے ساتھ معاملہ تھا. تخصیص کا مطلب کیا ہے کہ لفظ تو بالکل عام استعمال ہوا. آپ نے کہہ دیا سارے لوگوں کو کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، تو سارے عموم کا انداز ہے، لیکن یہ سارے جس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سی تخصیصات لاحق ہو جاتی ہیں. کون سارے؟ ہو سکتا ہے کسی فن پر گفتگو ہو تو اس کے سارے، ہو سکتا ہے کسی علم پر گفتگو ہو تو اس پہ سارے، ہو سکتا ہے کسی قوم کا معاملہ زیر بحث ہو تو اس کے سارے، ہو سکتا ہے کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ کا معاملہ زیر بحث ہو تو اس کے سارے. ٹھیک ہے. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو فلسفہ ہوتا ہے یا کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے وہ اپنا کھرا کھوٹا اطلاق میں واضح کرتا ہے. ہم کچھ عملی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کو بالعموم پیش کیا جاتا ہے
اور پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہی حیثیت ہے تو پھر بتائیے کہ اس پرابلم کا حل کیسے ہوگا۔ پہلی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے حرمتوں کی فہرست بیان کی ہے، بتایا کیا کیا چیزیں حرام ہیں، لیکن حدیث میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے رسول اللہ کی نسبت سے، اور صحیح احادیث ہیں اور ان پر کوئی سندن اعتراض بھی نہیں ہوتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچلی والے درندے اور چنگال والے پرندے جن کی فگز نکلی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں کھائے جا سکتے، ممنوع ہیں، حرام ہیں۔ قرآن میں ان کا ذکر نہیں، بیان نہیں، کوئی وضاحت نہیں، کوئی پس منظر نہیں، حدیث میں ایک مستقل بذات نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس موقع پہ کیا کیا جائے گا؟ قرآن میں تو اضافہ کرنا پڑے گا نا؟ نہیں، قرآن مجید ہی کی طرف توجہ کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ ساری بات خود قرآن میں بیان ہو گئی۔ کہاں؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ حرمتوں کے لیے بنیادی اصول کیا ہیں، ٹھیک، یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ حرمتوں کی نوعیتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں نا، کچھ حرمتیں وہی ہیں جو ہماری طہارت سے متعلق ہیں، ٹھیک، کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے، خور و نوش سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو یہاں اخلاقیات تو زیر بحث نہیں ہیں، جی، یعنی کھانے پینے کے لیے، خور و نوش کے لیے کیا چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس میں پہلے یہ اصول بتایا گیا ہے کہ تمام خبائث ممنوع ہیں اور تمام طیبات حلال ہیں۔ یعنی اللہ کا پیغمبر طیبات کو حلال کہنے کے لیے آپ کے سامنے تعلیم اپنی پیش کر رہا ہے اور خبائث کو ممنوع قرار دے رہا ہے۔ ٹھیک، تو خبائث اور طیبات اس کو قرآن مجید نے پہلے اصول کے طور پر بیان کیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے، یعنی یہ اصول کے طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی کھانے پینے کی پیدا کی گئی ہیں ان میں طیب اور خبیث کا فرق کرنا ہے تمہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں کھانے کے لیے پاکیزہ ہیں، طیب للطعام ہیں، کچھ چیزیں کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں ہیں۔ ٹھیک، یہ کھانے کے لیے جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہر حال میں حرام ہوں گی۔ مثلا بول و براز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یعنی آدمی کو معلوم ہے کہ خبیث ہے۔ کئی جانور ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ایک شدید قسم کی کراہت ہوتی ہے، کوئی آدمی کھانے کے لیے ان کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو آپ کو سبزیوں میں ملتی ہیں کہ جن کے ذائقے کی بنیاد پر کوئی آدمی ان کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو طیبات اور خبائث یہ اصولی بات پہلے کہی ہے۔ چنانچہ آپ ساری دنیا کی چیزوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں گے اور اس میں جو طیبات ہیں ان کو کھائیں گے اور جو خبائث ہیں ان سے اجتناب کریں گے۔ اب جانوروں میں آ جائیے۔ جانوروں میں صراحت کے ساتھ یہ قرآن نے بیان کر دیا کہ صرف بہیمت الانام جائز ہے۔ یعنی جانوروں کی دو بڑی واضح قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس کو ہم درندے کہتے ہیں، جو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، جن کی کچلیاں ہوتی ہیں۔ یہ پرندوں میں بھی ہوتے ہیں جیسے شاہین ہے، عقاب ہے۔ یہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے۔ تو ایک نوعیت کے یہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو بہیمت الانام کہے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ احلت لکم بہیمت الانام، تمہارے لیے بہیمت الانام، مواشی کی قسم کے چوپائے، یہ چرنے والے چرندے جو ہیں یہ حلال کیے گئے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب بھیڑ، بکری، اونٹ، یعنی وہ جو جانور درندوں کی صورت نہیں رکھتے۔ یہ بنیادی اصول واضح ہو گئے۔ ان بنیادی اصولوں کو واضح کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بعض مقامات کے اوپر اشتباہ پیش آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا جی، کہ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، یہ طیبات ہیں، واضح ہیں کہ یہ خبائث ہیں، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مواشی کی قسم کے چرندے ہیں، یہ درندے نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو روایت پڑھی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ درندوں کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس میں جانوروں میں سے درندوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، پرندوں میں سے درندوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ تو گویا قرآن مجید ہی میں جو بات بیان کی گئی تھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب اس کے بعد اس آیت پر آئیے جس میں 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ اصل میں مشتبہات ہیں۔ اب دیکھیے کیسے مشتبہات ہیں، یعنی آپ کی بھیڑ اور بکری ہے، جائز ہے نا؟ جی، قرآن مجید نے بتا دیا کہ احلت لکم بہیمت الانام، یہ مواشی کی قسم چوپائے تمہارے اوپر حلال کیے گئے ہیں۔ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر وہ مر جائے، یعنی ایک حلال جانور تھا نا، جی، مر جائے، کیا پھر بھی حلال ہے؟ کھائی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ حلال جانور تھا، جی، مار کے ہی کھائیں گے، آپ کو بھی تو ذبح کرنا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا نا۔ تو یہ گویا ایک سوال ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے یا اللہ کا پیغمبر دے گا، ٹھیک، یا کوئی مجتہد دے گا، کوئی فقیہ دے گا۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور سوال، یہی جانور ہے، درندگی کا ایک خاص پہلو ہے جو آپ خون اگر کوئی پی رہا ہو تو فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ جو خون، بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا یعنی جائے؟ حلال جانوروں کے اندر بھی حلال جانوروں کے اندر بھی تو خون دوڑ رہا ہے نا، ان کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اس کا کیا حکم ہوگا. یعنی ہم جب جانور کو ذبح کریں یا وہ مر جائے اور اس میں خون موجود ہو تو کیا اس کا بھی ایک پیالہ بھر کے پیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ہڈیاں بھی چچوڑی جا سکتی ہیں، گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، آپ اس کی اوجڑی بھی کھا لیتے ہیں، آپ اس کے گردے کو پورے بھی کھا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوگا. کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ درندگی وابستہ ہے. وہی طیب اور خبیث اصول میں، اور پھر تمام چرندے حلال ہیں اور درندوں کی ممانعت ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پہلو بھی یہاں ایک سوال پیدا کرتا ہے. اسی طرح کا سوال جو ہے وہ سور کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. ہر آدمی جس کو جانوروں سے وابستگی ہے یا وہ جانتا ہے یا اس علم سے واقف ہے، وہ اس حقیقت کو بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو عام طور پر آپ درندوں چرندوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ واحد جانور ہے کہ جو اپنی سپیشیز یا اپنی صنف کے لحاظ سے بکری کی صنف سے ہے. اچھا، یعنی یہ چرندوں کی صنف سے ہے، لیکن یہ گوشت بھی کھاتا ہے اور اس کی کچلیاں بھی ہوتی ہیں. تو اب گویا ایک درندوں سے مشابہت پیدا ہو گئی. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ جب سب درندے ممنوع ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک. اسی طرح ایک بالکل جائز جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، آپ نے اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیا، یعنی تھا تو حلال جانور. یہ سوال جس وقت آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو فوراً پیدا ہوتا ہے نا. جی. یعنی وہاں گوشت مل رہا ہے آپ کو، گوشت تو مرغ کا ہے لیکن اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، تو اب اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو یہ چاروں سوال ہیں جن کا قرآن مجید نے جواب دیا. گویا سارا مقدمہ یہ تھا کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائث حرام ہیں. درندوں کے معاملے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ صرف چرندے حلال ہیں، درندے حلال نہیں ہیں. اس کے بعد جو مشتبہ چیزیں تھیں ان سے متعلق بھی یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ یہ چار چیزیں مشتبہات میں سے، جن کو لوگ طیبات سمجھ کر کھا سکتے تھے، جن کے بارے میں بحث ہو سکتی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں بھی فیصلہ سنا دیا کہ وہ ممنوع ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو حدیث میں آپ دیکھتے ہیں جو اس کے خلاف ہے؟ یہ تو صرف ساری بات کو پوری طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں. ہم صاحب بہت خوب، بہت ہی آپ نے عمدگی سے، بہت ہی تفصیل سے بتایا. ہمارے بھی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں کے اندر یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ جب آئین اور دستور کی روشنی میں کوئی وکیل یا کوئی صاحب علم کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر پوری بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کی روشنی میں آپ جس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ریلیشن یہاں پر واضح نہیں ہوتا. تو اصل بحث اس ریلیشن کی ہے کہ ہم اس ریلیشن کو واضح کریں، آگے بڑھتے ہیں. اصل بحث اس چیز کی ہے کہ آپ نے سادگی کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ انعام میں، سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں وہ آیت پڑھی جس میں چار چیزوں کا ذکر ہے. قرآن مجید کے پورے نظم میں رکھ کر اس کو دیکھا نہیں. یعنی چیزوں کی حلت حرمت کے بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ کلام کیا ہے نا، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا صحیح اصول کیا ہے. اگر آپ اس روشنی میں دیکھتے، پورے قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھتے، یہ معلوم ہوتا کہ اصل تقسیم خبائث اور طیبات کی ہے. جانوروں کے بارے میں جگہ جگہ یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے جانور حلال کیے ہیں، اس کے بعد ان چاروں کا ریلیشن بھی سمجھتے کہ کیسے ہے. تو حدیث کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بالکل درست فرمایا گیا ہے کہ تمام درندے، خواہ وہ جانوروں میں ہوں یا پرندوں میں، وہ ممنوع ہیں، وہ نہیں کھائے جا سکتے. یہ بات قرآن مجید کی شرح ہے، اس کی تفسیر ہے. قرآن نے جو بات کہی تھی اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. ٹھیک ہے. ہم سب ایک اور ضمنی سوال یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ قرآن کی شرح ہے، اسی کی تفسیر ہے، اسی کا بیان ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو در حقیقت قرآن ہی کی بات کہلائے گی. یعنی اگرچہ ہم تک رسول اللہ کی نسبت سے راویوں نے پہنچائی ہے، لیکن جب ہم نے ریلیشن دریافت کر لیا تو بیسیکلی تو قرآن ہی کی بات ہے جو وہاں پر بیان ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے ایک بات اجمال میں بیان کی ہے. قرآن نے کہا کہ طیبات حلال ہیں، خبائث ممنوع ہے. کتنے خبائث ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے حضور واضح کریں، کتنے خبائث ہوں گے جن کو بعد کے علماء واضح کریں. مختلف علاقوں میں آپ جاتے ہیں، نئے جانوروں سے سابقہ پڑ جاتا ہے، جنگلوں میں جاتے ہیں، دریاؤں میں جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ دریا میں آپ گئے تو آپ مچھلیوں کی اقسام کو دیکھیں گے نا کہ کون سی مچھلیاں درندوں کی صفت میں آتی ہیں اور کون سی ہیں کہ جو عام مچھلیاں کھانے کی. تو ہر جانور کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا، ہر کھانے کی چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا. ہمارے دین میں تین ہی تو چیزیں ہیں جن پر ساری بحث کرنی ہے، یعنی بدن کی طہارت، کھانے پینے کی تطہیر اور اخلاق کی تطہیر. سب سے بڑھ کر اخلاق کی تطہیر. تو ظاہر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی حلت حرمت کے بارے میں جو قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں ان کا اطلاق کریں گے نا، اس اطلاق میں کبھی کبھی اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اختلاف بھی ہوا کرتا ہے. اب اگر کسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، صحابہ کرام کے ذریعے سے وہ بات ہم تک پہنچ گئی تو سر آنکھوں پر.
لیکن وہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کی کتاب نے جو بات بیان کی ہے اسی کا اطلاق واضح کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہاں پر مجھے یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا، اسی بحث کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں حلال ہیں، طیب ہیں، اس روایت سے ہٹ کر وہ بھی استدلال قرآنی سے کر رہے ہوتے، تو وہاں پر بھی کیا قرآن ہمیں کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ بحر کے اندر ہر چیز حلال؟ یہی ساری تینوں باتوں کو سامنے رکھیے، یعنی صرف طیبات حلال ہوں گے وہاں بھی، تمام خبائث وہاں بھی ممنوع ہوں گے۔ خبائث فضا میں ہیں، خبائث زمین پر ہیں، خبائث سمندر میں ہیں۔ طیبات فضا میں ہیں، طیبات زمین پر ہیں، طیبات سمندر میں ہیں۔ ٹھیک، ہر جگہ ایک ہی اصول ہوگا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی سمندر میں بال و براز کرے تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں، ہاں اچھی مثال ہے۔ یعنی فرض کیجئے کسی جانوری کا مل جائے آپ کو، نہیں، ہر چیز کے بارے میں یہی اصول ہوگا۔ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک پرنسپل واضح کرتا ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کا اطلاق آپ کریں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، تو اس اطلاق کو واضح فرمائیں گے۔ ٹھیک، تو میں نے آپ کے سامنے پورے قرآن مجید کو رکھ دیا ہے کہ قرآن مجید نے طیبات اور خبائث کی تفریق پر حلت اور حرمت کی بنیاد قائم کی ہے۔ یہ فلسفے کی سطح پر قرآن کا بیان ہے۔ اس کے بعد جانوروں کے بارے میں صراحت سے کہا ہے کہ بہیمۃ الانام حلال ہے، اور اس کے بعد جو چاروں چیزیں بیان کی ہیں جن میں اشتباہ ہو سکتا تھا، جن میں غلطی ہو سکتی تھی، بالکل صحیح اصول پر بیان کی ہیں۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو مشتبہ کر دیتی ہے۔ مردار اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اس میں خون رہ جاتا ہے، خون کا پینا اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اس میں درندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، سور کو اس لیے ممنوع قرار دے دیا گیا کہ وہ درندے اور چرندے کے درمیان مشتبہ جانور بن کے رہ گیا ہے۔ تو اب اللہ ہی فیصلہ فرما سکتے تھے، انہوں نے فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح سے وہ جانور کہ جس پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا کہ یہ گویا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایک چیز کی جان لے لی گئی ہے۔ تو بالکل واضح طریقے پر حلت حرمت کے پورے ضابطے کے حدود قرآن نے واضح کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی، انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے آج کا عالم کوئی بات کہتا ہے۔ یعنی جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے کہ فلاں جانور کے بارے میں بتائیے، فلاں چیز کے بارے میں بتائیے، تو یہی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم بھی یہ حکم لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں یا ترمیم کر رہے ہیں یا تغیر کر رہے ہیں، کہ آپ پوری کی پوری جانوروں کی، درندوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی فہرستیں قرآن میں بتائی جاتی، اصول بتا دیے گئے ہیں، ان کا اطلاق کیا جائے گا۔ اطلاق پیغمبر نے کر دیا، سبحان اللہ، علماء کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا عالم تصحیح کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بتایا، اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ اس سے خود جو روایت ہے اس کا مقام اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ کیسے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ان جو پوشیدہ گوشے تھے انہی کا بیان اس میں مضمر ہے، سامنے آتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں وضاحت سے، صراحت سے لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ چور مرد ہو عورت ہو چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ میوہ درخت پہ لٹکتا ہو، بکری پہاڑ پہ چڑھتی ہو، کوئی چرا لے یا کھا لے تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں اگر بکری باڑے میں اور میوہ کھلیان سے میں پہنچ جائے تو اب اس پر چور کا اطلاق ہوگا۔ لفظ واضح ہے، سارق سارقہ وہاں کہا گیا، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تخصیص آیت کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے سب چوروں کو نہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان چوروں کو نہیں دیا جائے گا۔ تو اب کلام میں تو صرف چور 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 لکھا ہو۔ یہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب آیات کو پڑھتے ہیں، تو لفظ لفظ کو آپ زیر غور لائیے۔ قرآن نے یہاں پر السارق کا لفظ استعمال کیا، السارقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، فعل استعمال نہیں کیے، صفت کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ جو آدمی عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بات کہ فلاں نے چوری کر لی اور فلاں چور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بن گیا ہے چوری، یہ اب صفت بن گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے جو سزا بیان کی ہے وہ سزا دونوں چیزوں کو لازم کرتی ہے جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جرم آخری درجے میں ہونا چاہیے، جرم کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے، جرم سے متعلق کوئی عذر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل درست فرمایا کہ بھئی ایک آدمی نے اپنی بکری باندھی کے نہیں رکھی ہوئی تھی، وہ ویسے ہی گلی میں پھر رہی تھی، تو اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے ہم کسی آدمی کا؟ چند لوگ کہیں گزر رہے تھے، کھیت میں سے خوشہ توڑ لیا انہوں نے، اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے آپ؟ کسی شخص نے اپنے ہی والد کی جیب میں سے 10 روپے نکال لیے، بچہ تھا یا بیوی نے نکال لیے، اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چور کی سزا ہے،
محض چوری کے جرم سرزد ہو گیا ہے اور آپ نے لغت نکالا اور لفظ کا اطلاق کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز کیا ہے، اس کو خود قرآن نے واضح کیا، وہ یہ کہ حالات دیکھے جائیں گے، یعنی جرم کا ارتکاب جس سے ہوا ہے اس کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ چوری تو ہو گئی ہے، آخری درجے میں ہو گئی ہے، اندر ہی سے ہوئی ہے، بکری کو باڑے ہی سے چرا لیا گیا ہے، کھلیان ہی سے کھیت لوٹ لیا گیا ہے، لیکن لوٹنے والے کے احوال دیکھے جائیں گے۔ اس اصول کو بھی اسٹیبلش کیا۔ آپ دیکھیں بدکاری کے بارے میں یہ بتایا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، الزانیۃ والزانی، ان کے لیے سزا بیان ہوئی ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہیں کیا ان کی اخلاقی تربیت ہوئی تھی، ان کا شعور کیسا تھا، ان کو ماحول کیا ملا تھا۔ چنانچہ لونڈی غلام موجود تھے، فرمایا نہیں سزا دی جائے گی ان کو، اور اگر وہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھے گئے، ان کی تربیت کی گئی، ان کو پاک دامن رکھنے کی جدوجہد کی گئی، اس کے باوجود بھی اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور زنا جیسے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو آدھی سزا دی جائے گی۔ اچھا، تو یہ اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کو میں نے بیان کیا ہے، بارہا بیان کیا ہے کہ یہ سزائیں آخری سزائیں ہیں، انتہائی سزائیں ہیں۔ یہ اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہتا۔ ٹھیک، تو جرم کو بھی آخری درجے میں دیکھا جائے گا، یعنی فی الواقع یہ وہ جرم ہے کہ جس کے مرتکب کو آپ چور کہہ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ گئی بات۔ لفظ چور استعمال کیا یعنی گیا میں ہے۔ چلتی پھرتی یہ چیز اٹھانے رسالت پہ چور مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کی جو قوت ہے اس کو بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا اطلاق بیان کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس اللہ کی کتاب کے اوپر تدبر کیا کرو، اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھا کرو۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں چور کی سزا بیان ہوئی ہے یا بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے، وہاں خود سیغے بتا رہے ہیں کہ وہ زانی کی سزا ہے اور یہ چور کی سزا ہے۔ ٹھیک، ایک بات، اور چور کون ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں آپ جرم کی نوعیت متعین کریں گے۔ وہاں بھی دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی زانی آیا ہے تو آپ نے دسیوں سوالات کر کے متعین کیا ہے کہ حقیقی معنی میں اس کبھی جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر فی الواقع بدکاری یا زنا کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جرم کی نوعیت طے کی، جرم کی نوعیت طے کی ہے، اور پھر مجرم کے احوال پوچھیں، یعنی اس کے قبیلے والوں سے پوچھا ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی ہے، یہ معلوم کرنا چاہا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ خود قرآن نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو دو باتیں دیکھی جائیں گی، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کی نوعیت کیسی ہے، یہ دیکھا جائے گا مجرم کے احوال کیا ہیں۔ یہ جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے عام الرمادہ میں جب قحط پڑ گیا تو چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا منسوخ کر دی ہے۔ نہیں، حالات نہیں ہیں، اچھا، ایسے حالات پیش آ گئے ہیں جن میں یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ٹھیک ٹھیک، تو لوگ آپ بھوکے ہیں۔ ایک ایک کیس کو الگ سے دیکھیں گے، یہ انتہائی سزائیں ہیں، اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اب اس کو یہ سزا دینی ہے۔ اور میں اس پر بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ حالات کو آپ مجرم کی عمر کے لحاظ سے دیکھیں گے، اس کے ماحول کے لحاظ سے دیکھیں گے، اس کی اخلاقی تربیت کے لحاظ سے دیکھیں گے، اس کو میسر معاشی ضرورتوں کے لحاظ سے دیکھیں گے، اسی طریقے سے آپ اس کے دینی شعور کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک 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 اس کے بعد اگر وہ کسی سزا کا مستحق ہوتا ہے تب یہ سزا دی جائے۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہاں پر ناظرین ہمارا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت تفصیل سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ قرآن اور حدیث کے باہمی ریلیشن کو سمجھنے کے وہ کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، خود قرآن کی روشنی میں وہ کیا ہدایات سامنے آتی ہیں کہ جس کی روشنی میں ہمیں حدیث پر غور کرنا چاہیے، اور وہ مسائل کہ جہاں پر ہمیں بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ کوئی چیز منسوخ ہو رہی ہے یا قرآن کی کسی آیت کی تحدید یا تخصیص ہو رہی ہے، اس میں قرآن مجید کیسے خود کلام کی صورت میں یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہ بات اس میں پہلے سے موجود تھی۔ بہت ساری اور اطلاقی مثالیں ہیں، غامدی صاحب کے سامنے ایک ایک کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ سامنے آئیں گی۔ ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ای میل کیجیے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔